ہیں جی کہ امانت کو آسمانوں اور زمینوں پہ پیش کیا، اٹھانے سے انکار کیا، انسان نے اٹھا لی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو شعور دیا تھا۔ اللہ چاہے تو شعور دے دیتے ہیں نا۔ حضرت نے نہیں فرمایا کہ ایک پتھر تھا، جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام کہتا تھا، تو اللہ اس کو شعور بھی دیتے تھے، سلام کہنے کی آواز بھی دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے عظمت کلام کو پیش کیا ہے کہ میرا قرآن اتنا شان والا ہے۔ ان سب چیزوں پہ میں نے جب پیش کیا لگا اللہ ہم امانت کا بوجھ نہیں اٹھا، لیکن یہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس نے پھر بھی اٹھا لیا۔ یہ مانے بندہ اللہ کا اگر تکوینی حکم ہوتا، پہاڑ انکار کر سکتے ہیں اور نہ دریا انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ رستے بنا دو، موسیٰ علیہ السلام گزرنے تو بن گئے، فرعون نے فرمایا پکڑ لو اس کو غرق کر، تو غرق ہو گئے۔ اللہ کے حکم کا تو کوئی یہ تو بتایا جائے کہ یار جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے انسان اٹھا لو۔ کہتے جی کیا کہتے جی کہ یہاں پر جو آج کل ڈیزائن والے اور کڑھائی والے برقعے بنے ہوئے ہیں، اس کا پہننا جائز ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور برقعہ پہننا پڑے گا، کیونکہ برقعہ تو ہوتا ہی زینت کو چھپانے کے لیے، یہ تو الٹا زینت ظاہر کر رہے ہیں، پھر برقعے کا فائدہ، یہ برقعہ تھوڑا ہے، یہ تو گاؤن ہے ڈیزائن کا، تاکہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے کہ موتی چمک رہے ہیں۔ اس کا پہننا حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں ابلیس سب سے پہلا جن، ہاں جی سب سے پہلا جن بھی ہے اور سب سے پہلا منکر احکام خدا بھی ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے کان من الجن، ابلیس جن تھا، ففسق عن امر ربہ، اللہ کے حکم سے انکار کیا، اور جتنی جن ہے وہ اس کی اولاد ہے، جیسے انسان آدم کی اولاد۔ لیکن تمہیں ابلیس سے دلچسپی کیا ہے؟ کہ چوتھے دفعہ پوچھ رہے ہو، نہیں کوئی شوق ہے تمہیں ملنے کا؟ ابلیس کو ملنے کا شوق ہے؟ اللہ کے بندے، بی بی رابعہ بصریہ کا ایک قول ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، وہ ایک دفعہ جب اپنے مدرسے میں گئی نا تو دیکھا کہ ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابلیس پہ بحث ہو رہی ہے، ابلیس کون تھا، اس نے انکار کیوں کیا، استکبار کیوں کیا، جبکہ اتنا علم رکھتا تھا، ملائے اعلیٰ میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں آدمی دشمن کے بارے میں تحقیق کرے، دوست کا نام کیوں نہ لے؟ تم لوگ 1 گھنٹے میں شیطان 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 پہ اللہ کا ذکر کرنے کی وہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پوچھا جائے گا کیا مطلب کہ شیطان کی کتنی اولاد ہے؟ تو اس لیے ایسی باتوں میں الجھنا جو ہے دراصل یہ بھی افکار انسانی کو برباد کرنے والی بات ہے۔ وہ تو ایسا بدبخت ہے کہ اس کے نام کے لیے بھی پناہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کہتے ہیں پناہ مانگو۔ یہ جناب ریسرچ میں لگا ہوا ہے ابلیس کون تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک حاجی صاحب آ کے میرے گلے پڑ گئے کہ جی ابلیس کی شکل کیسی؟ میں نے ان کو بڑا کہا بھائی میں نے نہیں دیکھا، مجھے کیا پتا کیسی شکل ہے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے میں شکل کیسے بتاؤں؟ نہیں حضرت آپ نے بڑی کتاب کو پتا ہوگا۔ میں جب تنگ آیا میں نے کہا یار میرا اندازہ ہے وہ شکل تمہاری لگتا تھا، پھر اس کو سمجھ آیا مسئلہ میری جان چھوڑی۔ اللہ کے بندے ہمیں کیا پتا شیطان کیا ہے کیا بنا ہے، جن کیا ہے کیا بنا ہے۔ اچھا جن اگر اپنی شکل میں آ جائے تو ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں جن انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، مدرسوں میں بھی آتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، حج میں بھی آتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو مدرسے ہیں وہاں پڑھتے بھی ہیں جن۔ اچھا جنوں میں صحابی بھی ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں اسلام لائے، جنوں میں تابعی بھی ہیں، جنوں میں علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، جن بھی تو ایک مخلوق ہے نا، لیکن ہم ان کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں وہ جب انسان بن
جائز پر ہمارے بھائی بن کے بیٹھے رہتے، ہمیں کیا پتا کہ یہ چیز ہے؟ کبھی وہ پھر اپنی حرکت سے ظاہر ہوتے. ہم بھی ایک مدرسے میں پڑھتے تھے تو مسجد میں اور ہمارے جو حجرے تھے کچی حجرے تھے مٹی کے، تو اتنا فاصلہ تھا جیسے اب یہاں سے سمجھے کعبہ شریف ہے. تو ایک ہمارے ساتھی نے ایک طالب علم سے کہا کہ بھائی آج میں تھکا ہوا ہوں، ممکن ہے میری رات نیند نہ کھلے نماز کے لیے، تو مہربانی کر کے مجھے نماز کے لیے اٹھا دے. پہلے تو میں اٹھ جاؤں گا لیکن نہ اٹھ سکوں تو میری نماز نہ چلی جائے. وہ سردیوں کا زمانہ تھا، وہ رضائی لے کے بیچارہ لیٹا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ ساتھی اٹھا، اٹھو بھائی اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے. اس نے دیکھا تو کھڑا تو مسجد میں ہوئی تو کھڑے کھڑے ہوئے اٹھا رہا ہے، ہاتھ اتنا لمبا ہے. اس نے کیا اٹھنا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد استادوں کو پتہ لگا، استاد ہمارے بہت بڑے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، اور اللہ کی رحمت سے وہ آئے، انہوں نے کچھ پڑھا، بھوکا، اس کو ہوش آیا، اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے بات سننے کا اچھا ٹھیک ہے، آج میں اس خبیث کو مدرسے سے نکال دوں. اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ کسی کو پتہ چل جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، اب میں اس کو نہیں پڑھاؤں. ہمیں تو پتہ نہیں لگا کہ وہ پھر کیسے نکلا، کیسے کیا، کیسے نہیں آیا. تو یہ بات جو ہے نا جی، اچھا جنات باقاعدہ طواف پہ آتے ہیں، باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی تو ہو نا. اس دن دن قرآن پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو. عام مسلمان کے لیے دین کی کچھ کتابیں، میرا بھائی اردو کی کتابیں آپ کو پاکستان میں یا ہندوستان میں بھی نہیں، کسی بھی کتب خانے پہ چلے جائیں، تمام بڑے بڑے علماء کی الحمدللہ کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں. اور آسان کتاب جو ہے نا یہ معارف الحدیث ہے، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی. اور اسی طرح تفسیر قرآن میں معارف القرآن ہے، وہ تفسیر ہے حضرت کام دہلوی اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ آسان ہے. باقی تو کئی کتابیں ہیں اللہ کے بندے دین کی. نیاد حسین جو پکاتے ہیں ان کے لیے مزدوری حلال ہے، ان کا کیا ہے؟ وہ تو پکانے کے پیسے دے رہے ہیں، انہوں نے نیاد تھوڑی باندھی ہوئی. ان کو کیا ہے؟ وہ تو مزدوری والے لوگ ہوتے ہیں نا. فوٹو والا تیرا بھائی میرا جو میں خیر اتنا بڑا مفتی تو نہیں ہوں، لیکن جو علماء کرام کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ موبائل سے فوٹو بنانا، لیکن وہ فوٹو جو دین کے کام آئے اور جس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. مثلا ہم کعبے کا فوٹو بنا رہے ہیں، جائز ہے، لیکن آگے عورتیں بھی کھڑی ہیں، اگر حرام ہے. ہم اسی طرح کی جلسے کا فوٹو بنا رہے ہیں، اگر عورتیں بھی آگے بیٹھی ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں تو سب سے آگے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، تو پھر تو بنانا فلم حرام ہے. اور اگر مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح فوٹو میں بھی جائز ہے. جو چیز یہاں دیکھنی حرام ہے وہ فوٹو میں بھی حرام ہے. ایک موٹی بات یاد رکھیں. زندہ انسان کے لیے عمرہ اور طواف نہیں ہوتا الا وہ معذور ہے، بیمار ہے، ورنہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. حجر اسود جنت سے کیسے آیا؟ میں تو نہیں لے آیا. اب پوچھو اس سے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، کہ جیسے آیا آیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضرت آدم بن جنت سے کیسے آیا؟ بی بی حوا بن جنت سے کیسے سیڑھیاں رکھی گئی تھی؟ اللہ نے اتار دیا، بات ختم ہو گئی. 24 گھنٹے جو فرشتے آ رہے ہیں، دن والے بھی آ رہے ہیں، رات والے بھی آ رہے ہیں، تو کیا اللہ ان کے لیے نہیں بھیج سکتے؟ ان بحثوں میں پڑھنے کا مجھے بتاؤ کہ ضرورت کہ یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل سمجھتے ہو. حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا
کہ تم 7ویں آسمان یا پہلے آسمان، کیونکہ 500 سال کا فاصلہ ہے، تو کتنی دیر میں آ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی گئے تھے نا کنویں میں ڈالنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کنارے پہ تھے، تو جب بھائیوں نے دھکا دیا نا ان کو کنویں میں جانے کے لیے، میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا جبریل پہنچو، یوسف کو چوٹ نہ لگے، میں ان کے گرنے سے پہلے آ گیا۔ اتنی جلدی جو آ سکتا ہے وہ حجر اسود ہی رہا۔ عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں تکلیف کیا ہے۔ میں نے عمرے کا طواف مکمل کیا، صفا مروہ کے 5ویں چکر میں بچے نے بے حد رونا شروع کیا، میں سائی چھوڑ کر چلا گیا، تو 2 چکر تو باقی ہے نا آپ کے میں، وہ تو کریں نا، عمرہ تو آپ کا ہو گیا کیونکہ اکثر چکر آپ نے کاٹ لیے، 5 ہو گئے، لیکن بہتر یہی ہے ایک دفعہ نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے بیچارہ، اس کو ثواب ملے گا؟ ہاں جی، کیوں نہیں ملے گا؟ اگر بیوی تنگ کرتی ہے اس کے بعد وہ صبر کر رہا ہے تو صبر کا ثواب تو ملے گا۔ وہ تو ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ تھا، لیکن تھا کوئی سانولا یا کالے رنگ کا۔ اب بادشاہ تھا نا جی، اس نے بیوی جو منتخب کی وہ تو دنیا کی حور تھی، اور بادشاہ کو کون نہ دیتا؟ وہ رات کو اپنے شاہی محل کی چھت پہ بیٹھے تھے، اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے خاوند نے کہا دیکھو بیگم، ایک بات ہے میری شادی کی کہ تم بھی جنت میں جاؤ گی، میں بھی جاؤں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تم تو اس لیے جنت میں جاؤ گی نا کہ اتنے حسن و جمال کے ساتھ میرے ساتھ گزارا کر رہی ہو، اور مجھے اس لیے جنت ملے گی کہ میں تیری ملنے پر جو اللہ کا شکر کروں گا، ہم دونوں جنت میں جائیں۔ اس لیے بیوی سے اگر تکلیف پہنچتی ہے، یہ تو قرآن میں ہے کہ اس کو تم برا نہ سمجھا کرو، پتہ ہے خیر ہو اس کے اندر تمہارے لیے، تو صبر کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تم حسن سمجھتے ہو نا جی، میک اپ سنگار کو، وہ تو پھر الگ ہے نا، حسن تو نیکی کا نام ہے، کہ اگر وہ نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تیرے بچوں کے کھانے کا، تیرے کپڑوں کا، تیرے حقوق کا خیال رکھتی ہے، وہ سب سے اچھی بیوی ہوئی ہے، خوبصورت بیوی ہوئی ہے۔ یہ تو خوبصورت بیوی نہیں ہوتی نا کہ بیوی تیری اور ویسی قلم میں ہے، اس پہ لعنت بھیجو، اس کو کیا کرو؟ حضرت مرزا جان جانا کی بیوی جو تھی نا، وہ گالیاں بھی دیتی تھی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک دن پٹھان بگڑ گیا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہمارا پیر مرشد کا بیوی ہے، ورنہ ہم اس کو تو ابھی ڈس کرتا نا، یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا خان صاحب ناراض نہ ہوں، آج میں جس مقام پہ ہوں اسی بیوی کی وجہ سے ہوں، یہ گالیاں دیتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ رحمت پہ مجھے۔ اس لیے ایسا نہیں، میں پاکستان گیا، واپسی جدے کا نیت کیا، پھر ایک دن بعد دینا ہوگا، ٹھیک ہے، جب نیت کی مکے کی نہیں تھی تو بے وقوف ہو کے برابری سے آ گئے تھا۔ نیت یعنی عمرے سے بچنے کے لیے جدے کی نیت کیا کہ جان چھوٹ جائے میری عمرے سے، اس عذاب میں نہ پڑو۔ انا للہ و انا الیہ، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ آ رہے ہیں، تم آ بھی رہے ہوتے احرام باندھنے سے، کیا تمہارے شکل و صورت میں فرق آ جائے؟ جو لباس میرے رب کو پسند ہے، اگر لوگ نہیں پسند کرتے نہ کریں۔ بہرحال تم نے غلطی کی ہے جناب، آئندہ کبھی ایسا نہ کریں۔ میں حج سے پہلے چھٹی پاکستان آیا، ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر نہیں آیا، بعد میں طائف سے میقات سے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، طائف کے میقات سے عمرہ کیا تو پہلی غلطی معاف ہو گئی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر آدمی اپنے میقات سے عمرہ کر کے نہ آئے اور مکے آ جائے، اگر میقات جو ہو اس سے عمرہ کر دے تو انشاءاللہ معافی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ شافعی مسلک میں فجر کی نماز، ان کے نزدیک دوسری رکعت میں دعائے قنوت واجب ہے، ہر نماز میں، ہر فجر کی نماز میں۔
شافعی پڑھتے رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم جمہور کے فیصلے پہ ہیں کہ 3 امام کہتے ہیں کہ دعائے قنوت نہیں ہے۔ قنوت صرف اس وقت ہے، قنوت نازلہ، جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، اس وقت دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہر نماز میں پڑھو۔ یہی میں نے کہا تھا، اب ہم جمہور کے ساتھ ہیں، ایک امام کے ساتھ نہیں۔ فجر کی نماز کی بات تو آپ کرتا ہوں، واجب طواف نماز اشراق سے 20 منٹ پہلے پڑھ لیں ناجائز، اشراق کے بعد پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور صرف سورج نکلے نہیں، نکل کے اونچا ہو جائے، قائد رمح۔ گزارش یہ ہے کہ ارکان میں مسلمانوں کو زندہ جلانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، برما میں، ارکان میں، ہند میں، سندھ میں، کشمیر میں، فلسطین میں، عرب میں، عجم میں مسلمانوں کی جان، مال، آب و عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آج 11 کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری ہیں، دم پڑ گئی، لیکن بتایا کرو نا کہ کب ماری ہے، اللہ عالم دیوار ہو گیا ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ یہاں دیوار کب ہوتا ہے، اس لیے ٹائم لکھا کرو تمہیں۔ اگر واقعتاً تم نے مثلاً 12 بجے سے پہلے ماری ہے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے پھر دم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا عدوا ظالما إلا أخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔